نماز فجر کے بعد سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت 11 بار پڑھ لو، 3 دن کے اندر اندر آپ کو بڑی خوشخبری ملے گی، آپ کا ہر مسئلہ، ہر پریشانی حل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہزاروں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ پاک ہماری آج کی صبح ہمارے لیے باعث رحمت فرما۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور اس میں ایک قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو عمل آپ کو بتائیں گے، یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کی ایک آیت پر مشتمل ہے، اور آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنا مال و دولت آ جائے گا کہ اگر آپ لوگ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے گھر کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ ہماری بہت سی بہنیں اور بھائیوں کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تخلیق انسانی کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جن کو انسان انجان ہے، جس سے وہ نہ انجان ہے، اس لیے ہے تاکہ وہ عبادت الہی کے معاملے میں انسان کے معاون بن سکے۔ انسان کی صحت و تندرستی، قوت طاقت، مال و دولت، کھانا پینا، غرض ہر ایک چیز اس لیے ہے تاکہ انسان مستعد ہو سکے، مقصد الہی کو انجام دے سکے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کے اموار کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب و کنارہ کشی کا نام ہے، یعنی اللہ کے احکام اور جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس کا اس نے حکم کردہ چیزوں کو انجام دینا اور منع کردہ چیزوں سے رک جانا۔ لیکن عبادت کے اندر بھی فرق مرتب کا لحاظ کیا گیا ہے، یعنی ان کی انجام دہی کی صورت میں مرتب ہونے والے اجر و ثواب میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ کچھ امور ایسے ہیں جن کی فضیلت و اہمیت اور اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب دیگر عبادتوں کی بانسبت کچھ کم ہے۔ عبادات کی بہت سی انواع و اقسام ہے، لیکن جب کبھی ہمارے سماعت سے عبادت کا لفظ ٹکراتا ہے تو یقینی طور پر ہمارے ذہن میں نماز کا تصور گردش کرنے لگتا ہے۔ عبادات کا دائرہ نماز ہی میں محدود نہیں، تاہم اس کی اہمیت و فضیلت اس قدر نمایاں اور اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ عبادات کا تصور نماز کے بغیر محال معلوم ہوتا ہے۔ پھر نمازوں کی اہمیت و فضیلت میں بھی اتفاق ہے۔ چنانچہ نمازوں میں سب سے اونچی اور اعلیٰ درجہ فرض اور واجب کا ہے، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ اور پھر نوافل کا ہے۔ اگرچہ نمازوں میں نوافل کا درجہ آخر کا ہے، تاہم اگر اس کو خلوص اور حضور قلبی کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کی فضیلت اور اس کی قدر ہو جاتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سی احادیث مبارکہ میں نوافل کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر نوافل میں جو مقام و مرتبہ نماز تہجد کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ تہجد کی نماز قبولیت کی ضامن ہے۔ نماز تہجد قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز خوشنودی رب کا باعث بھی ہے، اس سے احسانات میں اضافہ بھی ہوتا ہے، سیاست معاف ہوتی ہے اور درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ نماز تہجد سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق انہی چند افراد کے دامن میں آتی ہے جو اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، جن کا دل محبت الہی سے لبریز اور باطن تقوی میں طہارت کے نور سے منور ہو۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ شب کی تاریکی میں جب پوری دنیا آغوش خواب میں محصرت ہو، ہر سناٹا ہو اور فضائیں خاموش ہو، ایسے وقت میں نیند کی مٹھاس کو قربان کر کے نرم گدے اور آرام کردہ بستر سے اٹھ کر سخت سردی کے عالم میں وضو کر کے حضور الہی میں سربا سجود ہو کر رب سے سرگوشیاں کرنے والا رب کا لاڈلا اور پیارا نہ ہوگا تو کون ہوگا۔ اس لیے تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بدکار کو قانون قدرت کے تحت دیکھو، غموں اور پریشانیوں سے
کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا دار، علمدار اور امتحان گاہ سے انسان یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے آزادی سے نیکی اور بدی کرنے کی قوت دی گئی ہے، جیسے برے کاموں سے اور نیکی کی صورت میں اجر و ثواب اور نافرمانی کی صورت میں عذاب و سزا کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ غربت و تنگدستی اور عمارت و خوشحالی بھی اس دنیا کے دراصل معاملات ہونے کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ یہاں دو قسم کے لوگ بستے ہیں، ایک وہ جو آسودہ حال اور دولت مند ہے اور ہر قسم کی آسائش و آرام سے بہرہ ور ہے، اور دوسرے وہ جو غربت و مفلسی کے احوال میں زندگی کی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ مصائب اور آلام انہیں ڈستے رہتے ہیں اور وہ زندگیاں گزارتے ہیں جیسے دکھوں کے منور بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں، اور اس بوجھ میں تخفیف آثار بھی دکھائی نہ دیتی ہے۔ انسان کسی بھی گر مشکل اور متعلق رہتا ہے، اسے دکھوں سے مفر نہیں۔ یہ الگ بات ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھ ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کا اس طرح سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ اور جو انسان چٹان کی طرح نظر آتا ہے، جس کو ہم لوگ اس طرح دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو بڑا روب اور دبدبہ دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا ہے کہ وہ اللہ پاک کی محبت میں اس قدر گم ہو چکا ہے کہ اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ بھی اس طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے گویا کرنا کیا ہے، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور جو آپ کو میں نے اوپر ساری باتیں بتائی ان سب کے آپ لوگوں نے ساری باتوں کو دل میں بٹھا لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہر ایک پریشانی، ہر ایک دکھ، ہر ایک درد، ہر ایک مفلسی سے انشاءاللہ آپ لوگ خلاصی پا جائیں گے۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا جو عمل ہے، وہ انتہائی مختصر سا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا خلوص دل کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا اب ہم لوگ عمل کی طرف چلتے ہیں، اور ویسے بھی سردیاں آ رہی ہیں، یعنی کہ ہمیں اب اجر و ثواب میں تھوڑی دشواری آ سکتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے اللہ پاک کی محبت میں آ کر ہر وظیفے کو کرنا ہے، اور نماز کو لازمی پڑھنا ہے۔ نیند کو ترک کرنا پڑے تو کر دینا ہے، لیکن اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام ہی کرنے ہیں۔ تو لہٰذا وظیفہ کیا ہے، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ہوا۔ اس طریقے سے 3 بار آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی افضل درود کا انتخاب کریں تو درود ابراہیمی اس کا اولین میں آپ لوگوں کو ترجیح دوں گا، کیونکہ یہ وہ درود ہے جس کو ہم لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو سننے کا ثواب ملے گا اور مجھے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعد درود پاک پڑھ کر الحمد شریف جو ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ 11 دفعہ پڑھ کر پھر آگے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین مکمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے صرف 3 مرتبہ، مطلب 11 دفعہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ 11 مرتبہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ آپ لوگوں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ نے پڑھا۔ پھر 33 بار آپ لوگ اس والی صورت کو دہرائیں گے اور 3 بار ہو جائے گی۔ اور جب آپ یہ عمل کریں، اول آخر آپ لوگوں نے درود شریف کا لازمی ورد زباں بنانا ہے، اور آپ لوگوں نے اول آخر اس کو 3 بار تو کم از کم
पढ़ लेना है। और आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा करना है मैंने आपको मुकम्मल बता दिया। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने सूरत को 3 मरतबा पढ़ना है। जैसे कि सूरत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जो पूरी सूरत है इसको आपने पढ़ना है। लेकिन जब आप लोग इस पर आएंगे जो ये वाली आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस पर जब आप लोग आएंगे तो इस आयत को आपने 33 बार दोहराना है और फिर बाकी की सूरत को मुकम्मल कर लेना है। इसी तरीके से सिर्फ 3 बार इस सूरत को आप लोग पढ़ेंगे और इस अमल को अगर आप लोग सजदा रेज होकर पढ़े तो आपके लिए ज्यादा मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो, आज का हमारा ये दर्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट के अंदर जरूर अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में लाजमी लिख दिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।